اتفاقیہ جو ہے اس کے بارے میں آپ کو یہ ایکسپلین کرتا ہوں کہ اتفاقیہ ایک کفیل ہے، ایک سعودی ہے، وہ اپنے بندوں کو سیلری دے رہا ہے اور وہ جا کے بینکر راجی، فار ایگزامپل کہ اگر بینکر راجی کو سامنے رکھ لیتے ہیں، وہ بینکر راجی کے پاس جاتا ہے اور بینکر راجی کو کہتا ہے جی میرے یہ فلاں بندے ہیں، میں ان کو 5,000 ریال ماہانہ سیلری دیتا ہوں اور یہ ہر مہینے ان کے اکاؤنٹ میں آئے گی، تو بینک ایک ایگریمنٹ لکھ دے گا، سیلری وہ پے کرے نہ کرے ہر مہینے اس کے بینک میں سے پیسے نکل کے اس کے جو ہیں وہ ورکرز کے اکاؤنٹ میں چلے جائیں گے۔ یہ اتفاقیہ ہوتا ہے، وہ بینک کے ساتھ ایگریمنٹ کر لیتا ہے کہ اتنی تنخواہ ان کی آئے گی، وہ اتفاقیہ، اسی اتفاقیہ کے جو ہے نا اوپر آپ کو بینک سے گاڑی ایشو ہوتی ہے۔ اور بینک سے گاڑی لینے کے کیا فائدے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ بینک سے گاڑی لینے کے سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ وہ خدا نہ خواستہ گاڑی لگ جائے تو وہ آپ کو کیش پیسے بھی دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسری صورت میں بینک انٹرسٹ بہت کم لیتا ہے، ٹھیک ہے، انٹرسٹ بہت کم لیتا ہے، اس میں آپ اپنی مرضی کا شیڈیول رکھ سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل زیادہ تر لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ وہ گاڑی کی قسط جو ہے نا وہ زیادہ کروا لیتے ہیں، ڈاؤن پیمنٹ کم دے دیتے ہیں، اور کچھ ہوتے ہیں جو ڈاؤن پیمنٹ بالکل نہیں دیتے، ٹھیک ہے، اور کہتے ہیں لاسٹ پیمنٹ کو بڑھا دیں، تو بینک اس طرح کی باتیں سن لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اور اس کے بعد یہ ہے کہ بینک اتنا تنگ نہیں کرتا ہے، بینک کی انشورنس پالیسیز کافی حد تک اچھی ہوتی ہیں، بینک میں یہ سہولتیں ہیں۔ لیکن بینک کی طرف سے گاڑی نکلوانا نا تھوڑا، یعنی کہ جن کے پاس اتفاقیہ نہیں ان کے لیے بہت مشکل ہے، تو ان کو کافی دھکے کھانے پڑتے ہیں۔ اور تیسرا جو بینک کا سب سے بڑا جو ایک مسئلہ ہے، بینک فار ایگزامپل آپ گاڑی کی قسطیں آگے نہیں دینا چاہتے، آپ چاہتے ہیں نہیں ہم اس کو روکنا چاہتے ہیں، ہم گاڑی کا ٹرانسفر دے دیں کسی کو، تو وہ ٹرانسفر آپ نہیں دے سکتے کسی کو بھی، بینک اس کا انشورنس کے 5 سال کے پیسے چارج کرے گا، فار ایگزامپل 17-18 ہزار 20 ہزار وہ آپ کو چارج کرنے پڑیں گے، پھر جا کے گاڑی سے آپ کی جان چھوٹے گی۔ اور جو بندہ ٹرانسفر کروائے گا اس کے بھی، اس کے پاس بھی اتفاقیہ ہونے چاہیے، اس کے بھی بینک سٹیٹمنٹ ہونی چاہیے، اور اگر اس کا بینک دوسرا تو ایک بینک سے گاڑی لے کے دوسرے بینک کو ٹرانسفر ہو رہی ہے، یعنی کہ دو بینک آپس میں جو ہے ڈیل کر رہے ہیں گاڑی، اس بینک سے یہ بینک بیچ رہا ہے اور یہ خرید رہا ہے، اس کے پیچھے جو ہے اس کا خریدار ہے، اور یہ سارا سسٹم ہے۔ تو یہ کافی، یعنی کہ اس چیز کو انہوں نے نا تھوڑا مشکل بنایا ہوا ہے بینک کے اندر۔ تو اس میں جن لوگوں کے پاس سیلری کم ہے اس میں یہ ان کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ 3,500 ریال، کم سے کم 3,500 ریال سیلری بندے کی ہونی چاہیے، تو وہ گاڑی جو ہے وہ جو بندہ چلا رہا ہے وہ آرام سے اس کو تنازل دے سکتا ہے، اس کے نام پہ ٹرانسفر ہو سکتی ہے۔ اس میں وہ لوگ یہ بھی نہیں کرتے کہ آپ جو ہے نا وہ بینک سٹیٹمنٹ لائیں، وہ بینک سٹیٹمنٹ مانگتے ہیں لیکن اتفاقیہ نہیں مانگتے، سب سے بڑی پرابلم اتفاقیہ کی ہوتی ہے، تو وہ اتفاقیہ نہیں مانگتے، آپ کے پاس سٹیٹمنٹ ہو بس ٹھیک ہے کہ آپ کو کسی نے پیسے، آپ کے کفیل نے پیسے بھیجے ہیں، تو وہ 3,500 جو ہے نا آپ اپنے اکاؤنٹ میں ہر مہینے اپنے کفیل کو کہ مجھے ٹرانسفر کر دے، اور آپ اس کو اسی کی سٹیٹمنٹ بنا لیں۔ یہ سارا طریقہ کار ہے انشورنس فائنانس کمپنیوں سے لینے کا اور جو ہے بینکوں سے گاڑی لینے کا۔ تو حراج والے بینک کے علاوہ گاڑی نہیں دے سکتے، ان کے پاس آپشن نہیں ہے، انہوں نے جب بھی لینی ہے، انہوں نے جب بھی گاڑی دینی ہے انہوں نے بینک کو گاڑی دے دینی، بینک نے ان کو کیش پیسے دے دینے، گاڑی ان سے لے لینی ہے، اور بینک آپ کو گاڑی دے گا۔ بیچ میں بینک ہوگا، بینک کی مرضی وہ ڈیلر شو کرے نہ کرے، اگر آپ اپنی مرضی کے ڈیلر دیتے ہیں تو وہ ان کے ساتھ ڈیل کریں گے خود ہی جا کے، ٹھیک ہے۔ یہ طریقہ کار ہے حراج والوں کا کہ حراج میں جو کمپنیاں بیٹھی ہوئی ہیں وہ کیسے گاڑیاں دیتی ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ کس طرح ہم جو ہے فار ایگزامپل ٹویوٹا کے علاوہ اگر ہم کوئی گاڑی پسند کرتے تو ہم بغیر جو ہے اتفاقیہ، بینک سٹیٹمنٹ ہمارے پاس لیگل نہیں ہے تو ہم کیسے جا کے اور کسی شرکے سے گاڑی لیں۔ اس کا دیکھیں سب سے بہترین طریقہ کار وہ یہ ہے کہ آپ ہر مہینے اپنے کفیل کو کہیں کہ مجھے اتنے پیسے بینک میں 29 تاریخ کو ٹرانسفر کر دیں، آپ 29 تاریخ کو وہ بینک میں اپنے ٹرانسفر کروا لیں، 3 مہینے کی سٹیٹمنٹ بنا لیں، زیادہ نہیں، صرف 3 مہینے کی سٹیٹمنٹ بنا لیں۔ 3 مہینے کی سٹیٹمنٹ آپ لے کے چلے جائیں، الجمیہ چلے جائیں، کیا چلے جائیں، آپ شیور وہ کیا کہتے ہیں جی ایم سی یا وہ شیور لیٹ وہ جمعیہ میں ہی آتا ہے سارا، آپ لنکن چلے جائیں، آپ فورڈ چلے جائیں،
آپ جس کے پاس بھی جائیں گے اس سیلری کو وہ ایکسپٹ کرے گا، اور آپ کو ایک فائننس کمپنی کے تھرو، بینک نہیں، فائننس کمپنی کے تھرو آپ کو گاڑی نکال دے گا، ٹھیک ہے؟ یہ اس کا سارا طریقہ کار ہے۔ اچھا جی، اب بات کرتے ہیں کہ جب آپ گاڑی لیتے ہیں کن صورتوں میں گاڑی ضبط کر لی جاتی ہے، اور کن صورتوں میں صرف خدمات ہی بند ہوتی ہیں اور گاڑی نہیں ضبط کی جاتی، اور کن صورتوں میں دونوں ہی کام ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ انسٹالمنٹ نہیں پے کریں گے تو حالات خراب ہوں گے ان کے ساتھ۔ یہ فائنینس کمپنیاں یا یہ گاڑیاں دیتے ہیں جو بینک ہے، یہ بہت سٹرونگ ہے سعودی عربیہ میں۔ ان کا ایک ایسا سسٹم ہے کہ ان کے خلاف نہیں جایا جا سکتا۔ جب بندہ نئی نئی گاڑی نکلواتا ہے نا، تو یہ لوگ آپ کو شروع میں آپ کا جو ہے کالے کرتے ہیں، آپ کو کہتے ہیں قسطیں پے کریں۔ اگر بندہ نہیں پے کرتا تو یہ سب سے پہلے خدمات بند کرواتے ہیں، یعنی آپ کو عدالت میں بندے کا کیس کرواتے ہیں۔ عدالت میں کیس جب ہوتا ہے تو اس کا سفر رک جاتا ہے، وہ ٹریول نہیں کر سکتا، اس کے بینک اکاؤنٹس جو ہیں وہ فریز ہو جاتے ہیں، اس کے جتنے پیسے ہیں وہ گورنمنٹ کی تحویل میں چلے جاتے ہیں، اس کی گاڑی نہ نام سے اتر سکتی ہے، نہ گاڑی اس کے نام پہ ٹرانسفر ہو سکتی ہے، نہ اس کا اقامہ تجدید ہو سکتا ہے، اور نہ اس کا کوئی حروف لگ سکتا ہے، نہ اس کی کوئی تجدید ہو سکتی ہے، اور نہ اس پہ اور کسی قسم کا کوئی معاملہ چل سکتا ہے۔ یہ سارے معاملات شروع ہو جاتے ہیں، یہ گورنمنٹ کی طرف سے، عدالت کی طرف سے ایک بلاک لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد اگر بندہ قسطیں نہیں پے کرتا تو پھر وہ لوگ گاڑی لے کے جاتے ہیں۔ اگر قسطیں پے کر دے تو وہ جو ہے نا آپ کے ساتھ معاملے کو چلتا رہنے دیتے ہیں، لیکن جیسے ہی آپ کی گاڑی کو 5 سال یا 5 سال ہونے کے قریب ہو جاتا ہے وقت، آپ کی ڈاؤن پہ لاسٹ پیمنٹ قریب آ جاتی ہے، تو اس صورت میں وہ خدمات نہیں بند کرتے، سیدھا گاڑی لے کے چلے جاتے ہیں۔ اور میں اگر آپ کو سجیسٹ کروں، میری عرض یہ ہوگی کہ آپ ایسا بالکل نہ ہونے دیں۔ جن لوگوں کی قسطیں اخیر پہ پہنچی ہوئی وہ بہت احتیاط برتیں، اور شرکے کو وہاں تک آنے نہ دے کہ وہ گاڑی لے کے واپس ہی نہ کریں۔ اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے آپ نے، کیونکہ بہت سے ایسے لوگ ہیں اینڈ پہ ان کی گاڑیاں کھائی جاتی ہیں اور وہ پھر کیس سے لڑ نہیں سکتے، کیونکہ ایگریمنٹ کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ اینڈ تک بھی اس گاڑی کا مالک جو ہے وہی فائنینس کمپنی ہے۔ وہ اینڈ تک بھی گاڑی بیچنا چاہیں تو قانونی لحاظ سے وہ گاڑی بیچ سکتے ہیں، آپ گاڑی کے ہرگز مالک نہیں ہیں۔ تو اینڈ تک اپنی گاڑی کا، اینڈ پہ آگے اپنی گاڑی کا زیادہ خیال رکھیں، تو آپ کی قسطیں اتر جائیں، کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ ڈاؤن لاسٹ پیمنٹ بھی ہو تو کوشش کریں جب تک گاڑی آپ کے نام پہ ٹرانسفر نہیں نہ ہو جاتی تب تک آپ کے لیے مسئلے مسائل ہو سکتے ہیں۔ تو جی، یہ تھی آج کی انفارمیٹیو ویڈیو۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ہماری ویڈیو کو لائک اینڈ سبسکرائب کریں، بیل نوٹیفیکیشن کو ضرور کلک کریں، اور جس کسی کا جو کوئی کوسچن ہے مجھ سے کمنٹ باکس میں ضرور پوچھ سکتا ہے، میں اس کا انتظار کروں گا اور اس کا جواب دوں گا جلد از جلد۔ تو جی، لائک کریں، سبسکرائب کریں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔